کربلا میں جو حضرت امام حسین نے شہادت پیش کی اس کا مقصد کیا تھا؟ آج بھی 10 محرم آتی ہے نا، ہم اصحال ثواب کرتے ہیں، ختم دلاتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں توجہ کیجئے گا، کیا امام حسین نے اس لیے شہادت دی تھی کہ ہم جناب والا پانی کی سبیلیں لگائیں؟ کیا امام حسین نے اس لیے اپنی گردن کا نذرانہ پیش کیا تھا کہ ہم صرف ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، سال بعد ان کا دن منائیں اور بس خاموش ہو جائیں؟ کیا ان کی شہادت کا یہی مقصد تھا؟ ہرگز نہیں۔ ان کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح میں باطل کے سامنے ڈٹ گیا ہوں، اگرچہ باطل ہزاروں کی تعداد میں ہے اور ہم صرف 72 کی تعداد میں ہیں اور ہم ان کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں تم بھی ہمیشہ باطل کے سامنے ڈٹو، تم بھی ہمیشہ یزیدیوں کے سامنے ڈٹو۔ یہ ہے پیغام حسین، یہ ہے کربلا کا درس کہ یزیدیوں کے سامنے ڈٹو۔ یاد رکھو یزیدی صرف اس دور میں نہیں تھے، یزیدی آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یزید شراب پیتا تھا اس وجہ سے بیعت نہیں نہ کی، تو بتائیے کیا اسمبلیوں میں شراب کے بل پاس نہیں ہوئے؟ یزید زنا کرتا تھا اس لیے میرے امام نے بیعت نہیں کی، بتائیے کیا ہماری قومی اسمبلی کے اندر زنا کے بل پاس نہیں ہوئے؟ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، یہ جو زنا کے اڈے ہیں جگہ جگہ پر کھلے ہوئے ہیں، فحاشی کے اڈے، آپ جا کر ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے لائسنس لیا ہوا ہے۔ کیا لیا ہے؟ لائسنس لیا ہوا ہے۔ جہاں پر شراب بنتی ہے فیکٹری کے اندر، جا کر وہاں سے پوچھے پاکستان کے اندر بنتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے لائسنس لیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ لائسنس دینے کی اجازت کس نے دی؟ اللہ رسول نے دی ہے۔ لائسنس دینے کے بعد کیا زنا جو ہے، شراب جو ہے وہ حلال ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح حرام ہے اسی طرح حرام رہے گی۔ تو جنہوں نے زنا کے اور شراب کے بل پاس کیے، یہ یزیدی ہے یا حسینی ہے؟ یزیدی نہیں ہے تو اور کون ہے مجھے بتائیے؟ سود کا کاروبار کرنے والے، پوری معیشت کو سود پر لے کر جانے والے یہ حکمران یزیدی نہیں تو کیا ہے؟ ہاں جی، 190 یونٹ کا بل ہے 3500 روپے، 201 یونٹ کا بل ہے 11,000 یا 13,000 روپے۔ بتائیے عوام پر اتنا ظلم ڈھانے والے یہ یزیدی نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یہ میری بات ضرور کڑوی لگے گی، یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں، عوام کو ٹیکسوں کی مار میں اتنا جناب والا ذلیل کر دیا گیا۔ باغ و بہار کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، صرف ایک پنکھا چلاتے تھے گھر میں کہ کہیں بجلی کا بل نہ زیادہ آ جائے، سب ایک ہی پنکھے کے نیچے جمع ہو جاتے تھے، بجلی کا بل نہ زیادہ آئے۔ 23,000 یا 13,000 ان کا جب بل آیا تو ان کا کھانا پینے چھوٹ گیا۔ ہاں جی، یہ ظلم ڈھانے والے، عوام کا خون چوسنے والے، بتائیے یزیدی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم نام تو لیتے ہیں حسین کا کہ ہم حسینی ہیں، لیکن جب باری آتی ہے ووٹ دینے کی یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یزیدیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ہمارے جناب تعلق ہے، ہماری رشتہ داری ہے، ہمارا جناب ان کے ساتھ بھائی چارہ ہے۔ میں کہتا ہوں جب یہ بھائی چارہ قبر میں کام آئے گا پھر مجھے بتائیے گا، جب قبر میں یہ یزیدی تمہارے ساتھ جائے نا پھر بتائیے گا، قبر کے اندر وہی تمہارے ساتھ جائے گا جو حسینی ہوگا۔ لہٰذا کربلا کا پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کبھی بھی باطل کا ساتھ نہ دو، جو بھی تمہیں نظر آئے اسلام کے خلاف ہے اس کے سامنے ڈٹ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے حق اور باطل کا فرق جو امام حسین نے ہمیں سکھایا۔ لہٰذا اسی بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔